نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ الحمدللہ رمضان شریف کے آدھا رمضان شریف گزر گیا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے اور صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ روزے نصیب فرمائے اور اس میں عبادات نصیب فرمائیں۔ یقیناً ہم سے اس میں کچھ کوتاہیاں ہوئیں، کچھ کمزوریاں ہوئیں، کچھ غفلتیں ہوئیں، کچھ ناقدریاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور آئندہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ ہم بہترین انداز میں جو دن رہ گئے ہیں ان کو گزاریں گے۔ ابتدا ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یاد دہانی کروانا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری توجہات اور ہماری کوششیں کس طرف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا پردیس میں ہو یا گویا تم ایک راہگیر ہو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ دنیا میں یوں رہو جیسے تم کسی پردیس میں اپنے گھر میں نہیں ہو۔ جیسے ہم کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو کسی رشتہ دار کی طرف ٹھہرتے ہیں یا کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں، تو وہاں پہ صرف ہم ضرورت کا سامان لے کے جاتے ہیں اور ضرورت کے سامان ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کوئی بہت زیادہ اپنے لیے لش پش چیزیں جمع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری ضرورت کے لیے ہوتا ہے بس اس کو کر کے، اور پھر ہماری فکر ہوتی ہے کہ بس یہاں 3 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، پھر ہمیں واپس جانا ہے اپنی جگہ کے اوپر نا۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ دنیا میں ہم جتنا مرضی ہمیں لمبا لگے، ظاہر ہے 50 60 70 80 سال کی زندگی ہوتی ہے تو یہاں رہتے ہوئے تو بہت لمبی لگتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہے، تو 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 60 70 سال کی 100 سال کی زندگی کتنی بن جاتی ہے؟ 2 ڈھائی منٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دنیا کے اندر اس توجہ کے ساتھ رہنا، اسی کی ایک تفصیل ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ دنیا اس قابل نہیں بنائی گئی کہ تم اس میں دل لگا کر رہو۔ تو بس یہ کیچ ہے، یہی جملہ ہے یہاں پہ، دنیا کو استعمال بھرپور انداز میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دل نہیں لگانا اس کے ساتھ، دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ فنا ہو کر رہے گی، اور اس میں جو رہ رہے ہیں خدا نے لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں سے کوچ کر کے رہیں گے۔ کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں۔ ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر دنیا اب رشک کرتی ہے، مگر عنقریب وہ ان گھروں میں نظر تک نہیں آئیں گے۔ دیکھو، جب تمہیں جانا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ اس کو اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو، یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو۔ ٹھیک ہے جی، اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، ان سب کو ہم استعمال کریں کس چیز کے لیے؟ مزے کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ہماری طبیعت ایسی ہو جائے کہ ہماری ساری خوشیاں، ہمارے سارے مزے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہو جائیں۔ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری میں 2 مزے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک مزہ کھانے کا ہوتا ہے، پانی پینے کا ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور ایک جو بزرگوں کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے پورا دن کامیابی کے ساتھ برائیوں سے بھی بچتے رہے اور کھانے پینے سے بھی بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ مشقت کی۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ محبوب کی خاطر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی قربانی کرتا ہے تو اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی خاطر یہ قربانی کی ہے۔ تو ایسے ہی اس زندگی کی تمام آسائشیں، تمام وسائل جو اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے استعمال کر لیں تو اس میں خوشی بھی ہے اور اس میں آخرت کا سامان بھی ہے۔ فرماتے ہیں سواری کا بندوبست کر لو، زاد راہ لے لو، اور دیکھو اس سفر میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس سفر میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کے بڑے گہرے معنی ہیں، بڑے وسیع معنی ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ تقویٰ ایسے ہے جیسے کہ آدمی خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو، کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو،
تو اپنے لباس کو کس طرح وہ پکڑتا ہے، سمیٹتا ہے کہ اس کا لباس کہیں کانٹوں میں نہ الجھ جائے تو کہیں پھٹ نہ جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کے نکلنا ہے. تو اسی سلسلے میں اس فکر کو قائم کرنے کے لیے، اس ذوق کو قائم کرنے کے لیے ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جو 2 ہفتے پروگرام ہوگا اس میں ہم نے ایک چیز سکھانی ہے اور خود سیکھنی بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ، ترغیب، یہ سب اپنی جگہ پر اچھی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایسے خاص دن ہوتے ہیں، کچھ ایسے خاص موقع ہوتے ہیں جس میں سب سے کٹ کٹا کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اور تبتل الہ تبتیلا، سب سے کٹ کٹا کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی زندگی اور ایسے لمحات نصیب فرمائے، اور ہماری جو جلوت ہے اس کو بھی ایسا فرما دیں کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جلوت سے مراد ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ ہماری رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آج جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا کیا خلاصہ ہے. تو جو کہانی سنائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ عبادت کی مشقت سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے اجر پر نظر رکھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے روزہ سخت لگ رہا ہوتا ہے تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ بھیا میں روزے سے ہوں، تنگ نہ کرو مجھ کو نا، آج تو بہت ہی سخت روزہ ہے، گرمی بڑی پڑی ہے، رات کو میں سحر ہی نہیں کر پایا، پراپر پانی نہیں پی پایا، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے مجھ کو. اس مشقت کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہ مشقت ہم کو عطا فرمائی روزے کی صورت میں، تو سوچیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مشقت کو برداشت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہوں گے. اور میں مرتا نہیں اس پیاس سے، اس بھوک سے، انشاءاللہ مروں گا نہیں. اگر مرا بھی تو وہ شہادت کی موت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی مر گیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے مر جائے. ہاں، شیطان یا انسان کی جو طبیعت کی کمزوری وسوسہ ڈال دیتی ہے کہ یار یہ تو بہت ہی مشکل روزہ ہے، آج تو بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو مشقت جو ہے نا وہ تو اس وقت نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقت برداشت کرنا ایک نعمت ہوتی ہے، اور روزے کی صورت میں جب یہ نعمت مل جائے تو اس کے اجر پہ نظر رکھیں کہ آج مجھے روزے میں زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو آج کے روزے کا مجھے اجر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے. تو یہ اجر میں ویسے تو نہیں لے سکتا تھا نا، میں خرید تو نہیں سکتا تھا یہ اجر، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اجر میں لے سکتا ہوتا. تو یہ میں اس روزے کی مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نصیب فرما دیا. میں اکثر ایک چیز کو یاد کرتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک مالی ہوتا ہے، اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، بوڑھا بابا تھا، آج سے یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اور روزے بڑے شدید گرمیوں میں تھے. تو عصر کے وقت وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا. اب دیکھیں عموماً جو یہ مزدور طبقہ ہے نا، اول تو یہ روزہ ہی نہیں رکھتے، اور دوسرا یہ کہ یہ نمازوں کے بھی عادی نہیں ہوتے، یہ بس مزدوری کرتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی ہوتی ہے تو. لیکن وہ عجیب مالی تھا، ایک تو وہ کام بڑی ایمانداری سے کرتا تھا، اور تو وہ جا رہا تھا. میں نے اس کو عصر کی نماز کے وقت میں بھی جا رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بڑا ذرا بے حال سا لگا وہ نا. تو میں نے پوچھا چاچا کیا حال ہے؟ تو تھوڑا سانس بھری اس نے، پسینے سے بھیگا ہوا تھا، ظاہر مزدوری کر کے آ رہا تھا. کہتا ہے بس روزے ہیں نا، روزوں کی اپنی زکوٰۃ تو ہوتی ہے نا. مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ دیکھیں اصل روزے اس کے ہیں. ہم لوگ تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے، گھروں کے اندر بیٹھ کے آرام دہ زندگی گزار کے روزے رکھتے ہیں، اور پھر شکایت اگر کر رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو بہت زیادتی کی بات ہے. یہ تو اس کا روزہ تھا کہ اس مشقت میں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دین کا علم نہ ہو، اس کو کسی نے بہت زیادہ روزوں کے فضائل نہ بتائے، اس کو کسی نے یہ نہ بتایا کہ روزہ جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص چیز دی تھی، اس کے دل میں ذوق اور جذبہ تھا. ٹھیک ہے، جو اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ نہ صرف یہ کہ روزے رکھ رہا تھا، وہ مزدوری بھی کر رہا تھا، اور وہ نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھ رہا تھا، اور وہ ناشکری نہیں کر رہا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے، ناشکری نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا ہاں بس روزے کی ایک زکوٰۃ تو ہوتی ہے نا، تو یعنی روزے کے لیے قربانی تو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر کسی علم کی وجہ سے نہیں تھا، اس کے اس ذوق کی وجہ سے تھا جو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص تعلق اپنے ساتھ نصیب فرما دیں، آمین. دیکھیں جب اجر کی حرص ہوگی نا تو ذوق و شوق زیادہ ہوگا. تو ہر عبادت اجر کی حرص کے ساتھ کریں. نوافل پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ آج 2 نفل پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا. دیکھیں ایک سبحان اللہ کے اوپر ایک ایسا درخت جنت میں لگ جاتا ہے جس کے جب 500 سال گھوڑا دوڑتا رہتا، سایہ ختم نہیں ہوتا. 2 نفل کا کتنا اجر دیں گے. اور یہ مفت میں مجھے مل گیا کہ وضو میرا تھا، میں فرض نماز کے لیے کھڑا تھا، 2 نفل میں نے اور پڑھ لیے. تو عبادت ذوق و شوق سے کریں، اور ہر عبادت کے بارے میں علم حاصل کریں کہ بہترین انداز میں کیسے کی جا سکتی ہے. جیسے روزے کے بارے میں، روزوں کی سنتوں کی جو بات ہوئی ہے، روزے میں مشقت تو برداشت کر لی ہم نے، ٹھیک ہے، فرض نمازیں بھی پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بالکل فائدہ ہو گیا اس کا. لیکن اصل یہ ہے کہ روزے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. یا کوئی ضروری دنیاوی کام کر رہے ہوں، ضروری دنیاوی کام جیسے نوکری ہوگی، پڑھائی ہوگی، ٹھیک ہے،
یا جو باقی وقت ہے اس کے اندر سوشل میڈیا پہ نہ ہو، اس کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر نہ ہو، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ دیکھیں یہ رمضان ہے، اس میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک لمحہ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک لمحہ، وہ فرض کے برابر کا ثواب ہے کہ اس میں نفل عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہنا اگر فرض ہوتا تو جتنا ثواب ملتا تو اس نفل کا ثواب اتنا ملے گا۔ تو ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہم روزے کے بارے میں، جیسے ہم نے ایک سنت یہ بھی دیکھی تھی کہ روزے میں آدمی کثرت سے دعائیں کرے، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک عبادت بھی ہے دعا، اور دعا کی ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ صحت کی ہمیں ضرورت ہے، امتحان میں پاس ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، اچھی نوکری کی ہمیں ضرورت ہے، رزق میں فراوانی کی، حلال رزق میں فراوانی کی ہمیں ضرورت ہے، حرام سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، گھر میں خوشحالی کی ہمیں ضرورت ہے، گھر میں خوشیوں کی ہمیں ضرورت ہے، ملک کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے، قوم کی سربلندی کی ہمیں ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں ہم کو مل جائیں، ان کی خوشیوں کا سبب بن جائیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری ضرورتیں تو بے انتہا ہیں۔ تو عبادت بھی ہو جائے گی، روزے کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا عبادت کے اندر، اور ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو کثرت سے روزے میں دعائیں کی جائیں۔ تو یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ علم کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اسی طرح ہر عبادت کے بارے میں ہم اس کی تفصیلات جانیں اور دیکھیں اس کو بہترین انداز میں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اہتمام ہوگا، یہ اس کی فکر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ واقعات اس مرتبہ بیان ہوئے، اور اس کے اندر جو ہمیں سبق سیکھے وہ یہ کہ حسد ایک بیماری ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اور مجھے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آدمی اعتراض کر دے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں کبھی حسد آ بھی رہا ہو نا، کس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، تو اس کے بارے میں دعا کر دیا کریں، یا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں، اور مجھے بھی آپ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، بہرہ مند فرمائیں، اور اس پہ مجھے خاص شکر گزاری نصیب فرمائیں، خاص شکر گزاری نصیب فرمائیں، کیونکہ حسد کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ ناشکری کی علامت ہوتا ہے۔ تو حسد اگر کسی کی طرف سے ہو رہا ہے، کبھی خیال آ رہا ہے کہ فلاں کے نمبر مجھ سے کیوں زیادہ آ گئے، فلاں کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی کیوں ہے، یا فلاں مجھ سے زیادہ اچھا بولتا کیوں ہے، فلاں لوگوں میں زیادہ کیوں مقبول ہے مجھ سے زیادہ، تو پھر اس وقت آدمی یہ سوچے کہ یا اللہ، اس کو آپ نے جو بھی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، میرا مسلمان بہن یا میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو آپ اور زیادہ نعمتیں نصیب فرمائیں، کیونکہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اور زیادہ نصیب فرمائیں اور زیادہ خوش فرمائیں اس کو، اور یا اللہ مجھے بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، اور ان نعمتوں پہ مجھے شکر گزاری عطا فرمائیں، شکر گزاری عطا فرمائیں، اور جن چیزوں کو آپ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے، ان کو آپ میرے لیے کفایت والا فرما دیں کہ ان سے میں راضی ہو جاؤں، ان سے میں راضی ہو جاؤں، اور ان میں خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کریں۔ دوسری بات ہم نے یہاں یہ دیکھی، وہ بھائیوں نے حسد کیا تھا نا ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس ضمن میں یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر مشکل سے انسان کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، اور ہر شر سے خیر نکالنے پر قادر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ایک طرح سے قتل کر دیا گیا تھا کہ کنویں میں جائیں گے تو ظاہر بچنے کی امید تو کم تھی نا، اندھا کنواں تھا، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قافلے کو گزارا اور اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جتنا مشکل وقت تھا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ تمہیں ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، تو بس پھر انتظار میں جب سب سارے اسباب ہمارے ہاتھ سے خدا نخواستہ نکل جائیں اور ہمیں اسباب سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، ہم نے سارے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہوں اور کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، تو دو چیزیں سوچیں۔ ایک یہ کہ اسباب سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اب بھی قائم دائم ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے، تفویض کر دیے، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بس یہ چیز کافی ہے، ایک تو یہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ یا اللہ جو بھی آپ نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے، میرا ایمان ہے کہ اسی میں میری بہتری ہے، جو بھی آپ نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے، میرا ایمان ہے کہ اسی میں میری بہتری ہے۔ تو یا اللہ اس پہ آپ مجھے راضی بھی فرما دیں، اس پہ آپ مجھے عافیت بھی نصیب فرما دیں، اس کو آپ میرے لیے آسان بھی فرما دیں، آمین۔ تو یہی بات ہم نے ابھی کی کہ مشکلات پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کے دور کرنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو ہم نے ایک بات دیکھی وہ یہ کہ حقیقی حسن جو ہے وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں،
یہ کچھ جو اس واقعے کی تفصیل تھی کہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے کیونکہ وہ پیغمبر تھے، تو ان کے حسن کے علاوہ، ظاہری حسن کے علاوہ، ان کے اخلاق سے بھی بہت متاثر ہوئے تھے، تو ان کے اخلاق نے ہی ان کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ تو جو حقیقی حسن ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، شکل صورت رنگ روپ یہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ بہت خوبصورت اگر آدمی ہو تو اس کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا اس کی وجہ سے وہ قید میں رہے، ٹھیک ہے، وہ آگے تفصیل اس کی آئے گی کہ عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور پھر اس نے ان کے اوپر الزام لگائے، پھر ان کو قید میں جانا پڑا، تو ظاہری حسن کی وجہ سے تھا، لیکن جب نکل کر آئے ہیں تو وہ باطنی حسن کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے جی، وہ تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور توبہ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کروا دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کو مزید دیکھیں گے کہ توبہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ساری غلطیاں کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ مجلس میں دیکھیں گے تفصیل اس کی۔ رمضان المبارک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے، اس میں ہم آج بات کریں گے آخری عشرے کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اظہار کے لیے کچھ ایسے مواقع ہم کو دیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خصوصیت سے برس رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جملہ نظام رکھا ہے نا کائنات کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، قرآن شریف آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ان کی احادیث موجود ہے، ان کی سنتیں موجود ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام کتابوں کے اندر اور لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، اور اس کی وجہ سے ہدایت کا پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہدایت کا پورا نظام ہے جو ہم انسانیت کے اوپر کھول دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے۔ تو قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر احسان ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اس کی اب بھی مجھے بھول گئی ہے اس وقت، تو جو ان کے اوپر کتاب اللہ کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو ایک تو یہ عمومی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جو تمام انسانیت کے اوپر ہے۔ کچھ خصوصی احسان ہوتے ہیں جو عرفات کے دن ہوتے ہیں، عرفات حاجیوں کے لیے، اور شب قدر میں ہوتے ہیں، رمضان کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے طلبگاروں کو قدر کرنی چاہیے، اور قدر یہ کہ ان اوقات کے اندر ان مقامات پہ ذوق و شوق سے محنت کریں، عبادت کریں۔ اب ہمارے لیے کیا بچا ہے اس وقت کہ رمضان کے جو باقی رہ گئے ہیں دن وہ، اور شب قدر یعنی آخری عشرہ، اس کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں، اگر دفتر سے چھٹیاں مل سکتی ہیں چھٹیاں لے لیں، اور صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ ہلاک ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے بھی بہت زیادہ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جو اتنے رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے اپنے ایک بڑے فرشتے سے یہ بددعا کیوں کروائی اور ایک اپنے سید الانبیاء سے یہ آمین کیوں کہلوائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے کوئی بدبختی محروم رہ سکتا ہے، یعنی میں نے اس میں اتنا زیادہ کھولا ہوا ہے اپنے فیض کو، اپنے کرم کو، اپنے جود کو، اپنے سخا کو، اپنے رحم کو، کہ اس سے کوئی بدبختی محروم رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بددعا ہے، یہ عام انسان کے لیے تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم لاپرواہی میں کہیں اس بددعا کے شکار نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں، ہم پر مہربان ہے، اس کا خاص خیال رکھیں اور لوگوں کو اس کی بڑی پیار محبت سے ترغیب دیں۔ ہمارے آس پاس لوگ ہیں جو ڈر کے ہمارے روزہ نہیں رکھتے، خاص طور پہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جب پڑھائی وڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، تو ان کو پیار محبت سے ترغیب دیں کہ چلو رکھ کے تو دیکھو، ٹھیک ہے، اتنا اس طرح نہ کہ کوئی باغی ہو جائے، کوئی ایک آدھ رکھ کے تو دیکھو نا، چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور اس کی برکت سے امتحان میں رزلٹ بھی اچھا آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں خصوصی محنتیں کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور یہ خاص موقع ہے عبادت کا، تو اگر اس خاص موقع میں عبادت کے بجائے ہم کچھ اور کر رہے ہوں تو ہمیں تو اپنا مقصد پورا نہیں کیا، ہماری تو پوری زندگی عبادت کے لیے تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص موقع دیا ہم کو، ہم نے ان خاص موقعوں کو بھی کسی اور کام میں لگا دیا، تو کتنی جہالت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائیں۔
تو خصوصی محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خصوصی محنت کے لیے جو دو بڑی رکاوٹیں نا عبادت میں، ایک نفس جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک شیطان جو ہمیں برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، ان دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کر دیا ہے۔ نفس کو روزوں کے ذریعے قابو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی اتنی مشقت میں ہوتا ہے کہ نفس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، خواہشات کر ہی نہیں پاتا ناجائز نہ، زبان خشک ہو رہی ہوتی ہے، پیٹ میں بھوک سے مرور اٹھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ چلو زیادہ تلاوت کر لوں، میں کوئی تسبیح کر لوں، کچھ اور کر لوں، زیادہ گپ شپ نہ لگاؤں، میرے مجھ سے کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ تو نفس کو اپنی مشقت کی فکر پڑی ہوتی ہے، اسے گناہوں کا خیال نہیں آ پاتا۔ اگر ہم چھٹی نہ دے دیں اس کو نا، تو ادروائز وہ کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات سمجھنے کی، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا نفس تو ایسے قابو نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، شاید ہم بھی ایسے ہی ہوں، لیکن جن لوگوں نے باقی سال اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے، ان کا نفس اس روزے کی وجہ سے بڑا بڑا قابو میں آ جاتا ہے، اور جن کا نفس باقی سال بڑا سرکش چھوڑا ہوتا ہے اس کا، تو ان روزوں کی وجہ سے اس کا نفس بھی قابو میں آتا ہے۔ لیکن بار بار جو سرکشی پہلے والی زیادہ تھی، وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہوگی نا، تو وہ اتنے قابو میں نہیں آتا، اس لیے لگتا ہے کہ نہیں ہمارا نفس تو قابو میں نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اس نفس کو ہم نے کھانے پینے سے روکا ہوا ہے نا، جھوٹ بولنے سے روکا ہوا ہے، غیبتوں سے روکا ہوا ہے، لڑائیوں سے روکا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ قابو میں ہے۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ جب اتنے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مواقع دے دیے، تو پھر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ عبادت اور ریاضت کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے آدمی کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اتنا تقویٰ کما لے کہ باقی پورا سال ناجائز امور سے بچتا رہے، ٹھیک ہے، اتنا تقویٰ اس کو اس مہینے میں مل سکتا ہے کہ باقی پورا سال وہ ناجائز امور سے بچتا رہے۔ لیکن کس کو ملے گا؟ جو اس مہینے میں صحیح محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان کا ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری اور دعائیں شروع فرما دیتے تھے۔ اس کی خاص دعا جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ یا اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ، یعنی صحت کے ساتھ اور فراغت کے ساتھ، فکروں سے الگ کر کے رمضان تک پہنچا دی، تاکہ میں یکسو ہو کے رمضان میں عبادت کروں، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی فرما دیجیے کہ اس میں میں خوب اچھے نیک اعمال کروں اور گناہوں سے بچوں، اور اس کو جو میں سارے نیک اعمال کروں گناہوں سے بچوں، ان کو آپ قبول بھی فرما لیجیے میری طرف سے نا۔ تو اب ہمارا لیے جو باقی دن رہ گئے اس میں کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ کچھ تو ہمیں جواز صاحب نے تفصیلات بتا دی ہیں، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ اپنے اوپر جو حقوق ہیں، ہمارے اوپر والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یعنی جو فرائض ہیں، ان کو تو پورا پورا ادا کریں، ٹھیک ہے جی، ان میں تو کوئی کوتاہی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ مطلب ایسی تلاوت کے اندر لگ گئے کہ والد بیمار ہیں، وہ بلا رہے ہیں تو آدمی جا نہیں رہا کہ نہیں پارا ختم کر کے ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا والد صاحب ایسی تلاوت میں لگے جو کہ گھر کی ضروریات ہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، اس کو پورا نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے جی، تو فرائض پورے کر لیں، لیکن اس کے بعد جتنا وقت ہے اس کو نہ سوشلائزیشن کے اندر، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، میڈیا کے اوپر جانا، ٹی وی پہ جانا، انٹرنیٹ کے اوپر جانا، اس سے مکمل بچیں، مکمل بچیں۔ اگر کوئی بہت زبان چلانے کا دل نہیں چاہ رہا تو کسی اچھے بزرگ کا بیان سن لیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ کہ ذکر کریں، اذکار کریں، تسبیحات کریں، تلاوت کریں، تو اس میں یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں اور کچھ نہیں تو، ٹھیک ہے، اس میں وقت گزاریں، اور مناسب نیند کر کے 6-7 گھنٹے، اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے 8 گھنٹے کر کے، باقی سارا وقت جو ہے وہ نوافل کے اندر لگائیں، تلاوت کے اندر لگائیں، خوب دعائیں کریں۔ تو اب آخر میں ہم اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث خصوصیت سے ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب طلب کرتے ہوئے، یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں کہ ایمان کے جذبے کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ کھانے پینے سے اور بری باتوں سے بچنا ہے، بس میرے رب نے کہا ہے تو اس مہینے تو میں بچوں گا انشاءاللہ نا، ٹھیک ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو گیا، اور اجر کی نیت ہے کہ اس پہ میرے اللہ جو ہیں، میرے رب جو ہیں، وہ مجھ کو بہت اجر نصیب عطا فرمائیں گے، مجھے اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، مجھے ایسی زندگی نصیب فرمائیں گے جو ان کی رضا والی ہوگی۔ تو جس نے ان نیتوں کے ساتھ روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ تو جو ہم نے سارا سال گناہ کیا ہے نا، ان کو معاف کروانے کا بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، کسی کو 700 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا،
یعنی روزہ ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ ملٹی پلائرز نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 سے ملٹی پلائی کریں گے کہ 1500 سے ملٹی پلائی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. روزہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ بس میں دوں گا. تم سوچو کہ کوئی حساب نہیں ہے, میں اس کو نہ 1000 سے ملٹی پلائی کر رہا ہوں, نہ میں اس کو لاکھ سے ملٹی پلائی کر رہا ہوں. میں اس کو جس سے ملٹی پلائی کر رہا ہوں تم سوچ ہی نہیں سکتے, تمہاری سمجھ سے باہر ہے. تو بس تم یہ سمجھ لو کہ اس کا بدلہ میں دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو جو روزے ہم رکھ رہے ہیں نا عادتاً لوگوں کی دیکھا دیکھی, مہینے کی برکت کی وجہ سے اور ماحول کی برکت کی وجہ سے, یہ روزہ اتنا قیمتی چیز ہے, یہ اتنا قیمتی چیز ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اسی لیے ہے نا کہ عبادات کی تفصیلات کو جانیں تاکہ ہمیں عبادات کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہش, اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے. افطار کے وقت سے مراد یعنی جب ہم افطاری کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے جسم کو سکون ملتا ہے. اور ایک افطاری عید کے دن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پورے مہینے کا افطار ہوتا ہے. تو عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے. اور ایک خوشی اس کی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. یعنی جب روزے دار کو اللہ تعالیٰ وہ اجر دے رہے ہوں گے نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے, تو اس کو خوشی ہوگی. اور روزے دار کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے تمام خوشبوؤں کو پیدا فرمایا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کے منہ میں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دانت صاف نہیں کرنے ہیں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ روزے دار مسواک تو کرتا ہے نا, دانت تو صاف رکھتا ہے اپنے, لیکن جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں اس کے بو آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. تو یہ روزے دار کا مقام ہے. ایک اور حدیث سے قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا, اے میرے رب, میں نے شخص کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا, بس آپ اس شخص سے متعلق میری شفاعت قبول فرما لیں. اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا, بس آپ اس سے متعلق میری شفاعت قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو دیکھیں رمضان کیا چیز ہے جس میں دن اور رات دونوں عبادات بن جاتی ہیں. کہ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر کچھ بھی نہ کہیں تو روزہ تو خود ایک عبادت ہے نا, ٹھیک ہے, اگر یہ کہ اس میں برائیاں نہ کر رہے ہیں. اور رات کے بعد جب ہم تراویاں, تو اس لیے تراویوں میں تھکن تو آدمی کو ہوتی ہے, لیکن اس تھکن کے اوپر اس کا ذوق و شوق غالب ہو جاتا ہے. خوب اپنے آپ کو دل سے تیار کر کے, جسم کی پرواہ نہ کرے, جسم تھکا ہوا ہوگا, سست ہو رہا ہوگا, دل کو تیار کریں کہ میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے, میں اس میں قرآن سنوں گا اور قرآن میری شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو سونے نہیں دیا, کھڑا رکھا آپ کے سامنے, تو میری شفاعت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضائل نصیب فرمائیں اور اس ذوق و شوق سے رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور جو رمضان رہ گئے ہیں خاص طور پہ ان کے اندر تو ہمارا ہر لمحہ بڑا پرجوش, بڑا پرذوق, بڑا پرطلب بنا دیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم کو اس پورے رمضان کی برکتیں نصیب فرما دیجئے. اس کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہوئیں, جو کوتاہیاں ہوئیں, جو ہم سے لغزشیں ہوئیں, ان کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بہت بہترین انداز میں اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ نصیب فرما دیجئے, ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.